رضوان کو اپنی تیسری خواہش کی فکر تو اب بھی تھی، لیکن ذہنی طور پر اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ اسے ضائع ہی کرنا پڑے گا۔ اسے کوئی ایسی خواہش سوچی ہی نہیں تھی جو سلیمان کے لیے دگنی ہو کر سزا ثابت ہو۔ اس ہفتے کا ایک ایک دن اس نے گن گن کر گزارا تھا۔ وہ میڈم دوبی کو دیکھنے اور اس کی قربت سے حیض اٹھانے کو تڑپ رہا تھا۔ آج اس کی یہ خواہش پوری ہونے کا وقت آ گیا تھا اور شیطان کی دی ہوئی مہلت کے بھی صرف 2 دن ہی باقی رہ گئے تھے، مگر اب اسے اس مہلت کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس روز وقت گزارنا اس کے لیے دشوار ہو گیا۔ ہر پل اسے انتظار تھا کہ کسی طرح رات ہو اور میڈم زوبی آ جائے۔ میڈم نے اس روز فون پر جس انداز میں اپنے خوبصورت نہ ہونے کے امکان کی بات کی تھی، وہ اس بات کی دلیل تھا کہ وہ بہت حسین ہوگی۔ جیسے تیسے دن گزرا اور رات ہو گئی۔ رضوان سے ٹھیک طور پہ کھانا بھی نہیں کھایا گیا۔ وہ 11 بجے کا انتظار کرتا رہا کیونکہ میڈم کا فون اسی وقت آتا تھا۔ 11 بجے فون کی گھنٹی بجی۔ پہلی ہی گھنٹی پر رضوان نے بےتابی سے ریسیور اٹھا لیا۔ رضوان اسپیکنگ۔ کیا آپ اب بھی اپنی ضد پر قائم ہیں؟ میڈم زوبی نے پوچھا۔ میں تمہارا منتظر ہوں۔ سوچ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو مایوسی ہو۔ تم آ جاؤ۔ ٹھیک ہے، آپ جانیں، میں آ رہی ہوں۔ اس روز رضوان خلاف معمول خود گیٹ پر چلا گیا۔ وہ میڈم زوبی کا استقبال کرنا چاہتا تھا، لیکن میڈم اسے کچھ زیادہ ہی انتظار کرانا چاہتی تھیں۔ وہ 12:05 پر آئی اور جب وہ آئی تو رضوان اسے دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ میڈم زوبی بلا شبہ بہت حسین عورت تھی۔ اس کا چہرہ میک اپ سے پاک تھا، سرخ و سفید رنگ، بے داغ نازک جلد اور ترشے ہوئے نقوش۔ اس کو دیکھ کر رضوان کو اس کی بات یاد آ گئی۔ اس نے فون پر کہا تھا، ممکن ہے میں آپ کو سوٹ نہ کروں، اور یہ بات 100% درست تھی۔ میڈم زوبی کا قد 6 فٹ سے کم نہیں تھا۔ رضوان کا اپنا قد 6.25 فٹ تھا، مگر میڈم کے سامنے وہ خود کو بونا محسوس کر رہا تھا۔ اور بات صرف قد کی نہیں تھی، اسی حساب سے میڈم کی کاٹھی بھی تھی۔ وہ بھاری بھرکم بھی تھی، مگر اس کے جسم پہ کہیں فاضل وزن ذرا بھی نہیں تھا۔ اس جثے کے ساتھ اس کا جسمانی تناسب قیامت خیز اور حشر انگیز تھا۔ میرا خیال ہے آپ کو مجھ سے مایوسی ہوئی ہے، میڈم نے نرم لہجے میں کہا، لیکن آپ فکر نہ کریں، میں متبادل بندوبست کر کے ہی آئی تھی۔ تم غلط سمجھی ہو میڈم، رضوان نے جلدی سے کہا۔ تم اتنی حسین ہو کہ لفظ تمہاری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں دیکھ کر مبہوت ہو گیا تھا۔ حسن اور شخصیت کا ایسا امتزاج میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں تمہاری آمد پر تمہارا شکر گزار ہوں۔ آؤ۔ وہ میڈم کو لے کر اندر چلا گیا۔ اگلے روز وہ پورے دن میڈم کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ میڈم ناقابل تصور حد تک خوبصورت اور بہت منکسر مزاج اور تعاون کرنے والی تھی۔ اس کے باوجود رضوان اس کی موجودگی اس کی قربت میں ایک لمحے کو بھی ایزی نہیں رہا تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے اس کی موجودگی میں اسے اپنے کمتر ہونے کا احساس ستاتا رہا تھا۔ اور اب دن کے اجالے میں وہ غور کر رہا تھا، رات کو بھی اسے احساس ہوتا رہا تھا کہ کوئی اسے بہت کام کی بات معلوم ہوئی ہے، لیکن اس کا ذہن اس بات کو گرفت میں نہیں لے پا رہا تھا۔ اب بھی اسے ایسا لگتا تھا کہ کوئی بات ذہن میں آتے آتے اوجھل ہو جاتی ہے۔ وہ سوچتا رہا، اس کی کوئی حس بتاتی تھی کہ وہ بات بہت خاص اہمیت رکھتی ہے۔ تھک ہار کر اس نے رات کے تجربے سے اخذ کردہ نتائج کو ترتیب سے ذہن میں جمانا شروع کر دیا۔ نمبر 1، حسن کیسا ہی دل نشین کیوں نہ ہو، ہر ایک کے لیے طمانینت بخش نہیں ہوتا، بلکہ بے سکونی کا باعث ہو سکتا ہے۔ یہ فیصلہ اس نے میڈم زوبی کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا تصور کر کے کیا تھا۔ نمبر 2، جوڑ کی بہت اہمیت ہوتی ہے، بے جوڑ خوبصورتی اچھی نہیں ہوتی۔ اس نے یہاں تک سوچا ہی تھا کہ اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ اس بار وہ خیال اس کے شعور کی گرفت میں آ گیا جو اب تک چھپ دکھا کر اوجھل ہو رہا تھا، اور وہ بہت چونکا دینے والا خیال تھا۔ اب وہ تیسری خواہش کر کے سلیمان کو سزا دے سکتا تھا۔ وہ اس سلسلے میں سوچتا رہا اور جزیات طے کرتا رہا۔ پھر اس نے کاغذ قلم سنبھال لیا اور تفصیل نوٹ لکھنے لگا۔ اس اہم موقع پر وہ کوئی لغزش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسے جیسے قلم کاغذ پر چل رہا تھا، اس کے وجود میں طمانینت تیرتی جا رہی تھی۔ فون کی گھنٹی نے اسے چونکا دیا۔ اس وقت وہ آواز اسے بہت بری لگی۔ اس نے دیوار کی گھڑی کی طرف دیکھا، 11 بجے تھے۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ سر، آج کا مینو بتاؤں؟ شکریہ میڈم، میں آج آرام کرنا چاہتا ہوں، رضوان نے کہا۔ مجھ سے بہت زیادہ مایوس ہوئے ہیں آپ؟ نہیں، تمہارے بعد مشکل ہے کہ کوئی اور بھائے گا۔ مجھے بنا رہے ہیں آپ؟ وہ اٹھلائی۔ نہیں، سچ کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، پھر کل صحیح، شکریہ۔ ریسیور رکھنے کے بعد رضوان نے اس کاغذ کا جائزہ لیا جس پر وہ نوٹ کر رہا تھا۔ اس نے طمانینت سے سر ہلایا۔ اس کے خیال میں تفصیل مکمل تھی، مگر پھر بھی وہ جلد بازی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ مزید سوچتا رہا، ممکن ہے کوئی اور بات اہم سمجھ میں آ جائے۔
مگر مطمئن ذہن سوچنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ فیصلے پر پہنچنے کے بعد اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، 12:15 بجے تھے۔ وہ مسکرا دیا۔ شیطان کی دی ہوئی مہلت کا آج آخری دن تھا، اور وہ دن شروع ہو چکا تھا، اور یہ اس کی کامیابی کا، اس کے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن تھا۔ اس نے یا شیطان دہرانا شروع کر دیا۔ اچانک ہی شیطان اس کے روبرو تھا۔ کہو، تیسری خواہش کیا ہے؟ رضوان نے کاغذ دیکھ کر کہنا شروع کیا۔ مجھے 20 برس کی ایک حسین و جمیل دوشیزہ چاہیے، جس کے جسمانی اور نفسانی تقاضے میرے جسمانی اور نفسانی تقاضوں کے عین مطابق ہوں۔ وہ میری ایسے تابعدار ہو کہ میری ہر بات بلا چوں چرا مانے۔ خوبصورتی میں وہ بے مثل ہو، گورا رنگ، کمر سے نیچے تک دراز بال، بڑی بڑی آنکھیں، بھرے بھرے ہونٹ، قد 5 فٹ 6 انچ۔ اب فگرز نوٹ کرو۔ یہاں رضوان نے حسینہ عالم کا معیار ذہن میں رکھا ہوا تھا۔ بہت خوب، شیطان مسکرایا۔ اس بار تم نے اپنے دشمن کا بیڑا غرق ہی کر دیا۔ تمہاری خواہش پوری کی جائے گی۔ 15 منٹ بعد اس عورت کا استقبال کر لینا۔ رضوان کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ شیطان اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ میں ڈر رہی تھی کہ کہیں تم مجھے نہ مانگ لو۔ اس بار شیطان نسوانی آواز میں بولا، اور وہ آواز رضوان کو جانی پہچانی لگی تھی۔ کیا مطلب؟ چلو میں تمہیں اپنا اصلی روپ دکھا دوں، اس کے بغیر تم کیسے سمجھو گے؟ رضوان نے حیرت سے آنکھیں جھپکائیں۔ اسی اثنا میں شیطان کا حلیہ بدل گیا۔ اب اس کی جگہ ثقیلہ اس کے روبرو کھڑی تھی۔ رضوان نے آنکھیں مل مل کر کئی بار دیکھا، لیکن وہ ثقیلہ ہی تھی۔ تم؟ ہاں، یہ میں ہوں۔ مجھے ڈر تھا کہ تم مجھے مانگو گے۔ میں سمجھی تھی کہ مجھے کبھی نہیں بھولو گے۔ تم نے مجھ پر کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑا تھا، رضوان نے پوری سچائی سے بتایا۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا، ورنہ میری زندگی تباہ ہو جاتی، ثقیلہ مسکرائی۔ اب کہو، آج میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، اور وہ جو آ رہی ہیں وہ تو تمہاری تابعدار ہیں۔ تم کہو گے کہ سو جاؤ تو وہ فوراً سو جائے گی۔ ویسے میں تمہاری ذہانت کی قائل ہو گئی ہوں۔ ثقیلہ اب اسے ستائشی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، ایک الوداعی رات صحیح، رضوان نے کہا، اور انٹرکام پر چوکیدار کو ہدایت کی کہ اس کی ایک مہمان آنے والی ہے، اسے اندر بھیج دے۔ تقریباً 13 منٹ بعد رضوان کی خواہش مجسم ہو کر کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں۔ وہ تو حسن کا شاہکار تھی۔ رضوان نے خاصی دیر بعد اس کے سراپے سے نظر ہٹا کر ثقیلہ کو دیکھا تو وہ اسے بدصورت لگنے لگی۔ تمہارا بہت شکریہ ثقیلہ، اب تم جاؤ، اس نے کہا۔ کیا مطلب؟ ثقیلہ نے حیرت سے کہا۔ اس کے سامنے تو تم چڑیل لگ رہی ہو۔ مجھے تمہاری عنایت کی ضرورت نہیں۔ ثقیلہ کا چہرہ تمتما اٹھا۔ تم بہت کمینے ہو، تم نے بڑی توہین کی ہے میری، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ میں تمہیں اس کی سزا ضرور دوں گی، اور ابھی دوں گی۔ شیطان ہونے کے باوجود تم میں عورت پن ہے۔ اب دفع ہو جاؤ، رضوان نے بے رخی سے کہا۔ ثقیلہ نے اسے شرر بار نظروں سے دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ غائب ہو گئی۔ رضوان اس قتالہ عالم کی طرف متوجہ ہوا جو دروازے پر کھڑی تھی۔ آؤ، میرے قریب آؤ۔ جو حکم میرے آقا، رضوان کی تیسری خواہش نے کہا، اور دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگی۔ رضوان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کے برانگیختہ جذبات، اس کی خواہش سرد پڑ گئی۔ اس کا جی چاہا کہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پیٹے۔ اتنی احتیاط کے باوجود اس سے یہ غلطی ہو گئی تھی، اور اب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لڑکی کی آواز بھاری اور کرخت مردانہ آواز تھی۔ اسی لمحے ثقیلہ دوبارہ نمودار ہوئی۔ وہ قہقہے لگا رہی تھی۔ عیش کرو میرے محبوب، میں چلتی ہوں۔ میرے لیے کیا حکم ہے آقا؟ قتالہ عالم نے اپنی بھیانک مردانہ آواز میں پوچھا۔ جاؤ، اس کمرے میں پڑھ کے سو جاؤ۔ وہ فوراً چلی گئی۔ رضوان نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب یہ رات اسے تنہا ہی گزارنی ہوگی۔ پھر بھی طمانینت کی ایک بات اور تھی، سلیمان پہ جو افتاد پڑی ہوگی اس کے متعلق سوچ کر ہی اس کا دل خوش ہو گیا۔ سلیمان کو سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ انٹرکام کے بزر نے اسے اٹھا دیا۔ وہ جھنجلا کر اٹھا۔ کیا بات ہے؟ وہ انٹرکام پہ غرایا۔ صاحب، 2 چڑیلیں آئی ہیں۔ بہت خوفناک سر، انٹرکام پہ چوکیدار کی لرزتی ہوئی آواز سنائی دی۔ کیا بکواس ہے؟ سر آپ خود آ کر دیکھ لیں، میں انہیں روک بھی نہیں سکتا، وہ اندر گھس آئی ہیں۔ عورتیں ہیں؟ چڑیلیں ہیں سر جی۔ میں آ رہا ہوں، سلیمان نے جھنجلا کر کہا۔ وہ خوابگاہ سے نکلا۔ صدر دروازہ کھلتے ہی اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے سامنے 2 دیو قامت عورتیں کھڑی تھیں۔
انسان کے لیے اس قد کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا جو ان کے تھے۔ اسے چوکیدار کی بات درست ہی معلوم ہوئی، وہ چڑیلیں لگ رہی تھیں۔ خوف اس پر بھی طاری ہو گیا تھا، مگر اس نے بڑی تیزی سے خود کو سنبھالا۔ کون ہو تم؟ اس بار اس نے باروب آواز میں پوچھا۔ میں ناڈیا ہوں، ایک بولی۔ اور میں واڈیا ہوں، دوسرے نے کہا۔ دونوں کی آوازیں بھاری اور مردانہ تھیں۔ سلیمان کا گھبراہٹ سے برا حال تھا، لیکن وہ خود پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ یہاں تمہارا کیا کام؟ ہم آپ کے لیے آئے ہیں آقا، دونوں عورتوں نے بیک آواز میں کہا۔ اسی لمحے چوکیدار دوڑتا ہوا آیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں سر جی؟ ہاں تم جاؤ، سلیمان نے کہا۔ وہ بہت تیزی سے سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا نیند میں ڈوبا ہوا ذہن پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے دونوں دیو قامت عورتوں کو بغور دیکھا۔ وہ حیران رہ گیا، وہ بہت حسین تھیں۔ یہ کہنا آسان نہیں تھا کہ وہ متناسب الاعضاء بھی ہیں، مگر یہ حقیقت تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اتنے طویل قد کے ساتھ اعضاء کا وہ تناسب پہلی، دوسری، تیسری بلکہ 20ویں نظر میں بھی کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ سلیمان کو اندازہ تھا کہ ہم قامت عورتوں کا قد 11 فٹ سے کسی طور پہ بھی کم نہیں ہو سکتا۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے آقا؟ عورتوں نے اسے چونکا دیا۔ سلیمان پریشان ہو گیا، اب ان عورتوں کو کہاں کھپایا جائے؟ آدھی رات کو عجیب افتاد پڑی تھی۔ پھر اسے خیال آیا کہ یہ تو مقام شکر ہے، دن کا وقت ہوتا تو وہ تماشا بن جاتا۔ تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ اس نے ان سے پوچھا۔ یہ تو ہمیں معلوم نہیں، بس اتنا علم ہے کہ ہمیں آپ کی ہر بات ماننی ہے، ایک عورت نے کہا۔ سلیمان نے کہا، تم کس طرح اندر آ سکتی ہو؟ کوشش کریں گے۔ صدر دروازہ 7.5 فٹ اونچا تھا۔ دونوں بڑی مشکل سے اندر آئیں، لیکن دشواری یہ تھی کہ اندر بھی وہ سیدھی کھڑی نہیں ہو سکتی تھیں۔ چھت 10 فٹ اونچی تھی، انہیں جھک کر چلنا پڑ رہا تھا، مگر سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کمرے میں فانوس بھی تھے۔ بس یہیں بیٹھ جاؤ، سلیمان نے گھبرا کر کہا۔ وہ دونوں قالین پر بیٹھ گئیں۔ سلیمان کو خیال آیا کہ انہیں باغیچے میں سلانا ہی مناسب رہے گا، مگر فوراً ہی اس نے اس خیال کو رد کر دیا۔ وہ تماشا نہیں بننا چاہتا تھا۔ تم لوگ یہیں لیٹ جاؤ اور آرام کرو، اور میں تم سے بعد میں بات کروں گا، اس نے کہا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ نیند کا تو اب سوال ہی نہیں تھا۔ وہ ان عورتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ ان کے اندر آنے کے بعد اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا قد 11 فٹ کے لگ بھگ ہے، اور وہ بے حد حسین اور خوش بدن عورتیں تھیں۔ اگرچہ اسے یہ حقیقت قبول کرنے میں دشواری ہو رہی تھی، مگر اسے احساس تھا کہ اگر اس کی جگہ کوئی 12 فٹ کا مرد ہوتا تو ان کے لیے پاگل ہو جاتا۔ مگر یہ سب کیا، اور میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ اچانک ذہن میں روشنی سی چمکی اور بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ ہو نہ ہو یہ رضوان کی تیسری خواہش کا شاخسانہ ہے، اس نے سوچا۔ اسے ہر چیز تعداد میں اور مقدار میں رضوان سے دگنی مل رہی تھی۔ گویا رضوان نے ایک ایسی حسینہ کی خواہش کی تھی جس کا قد 5.5 فٹ ہو اور بدن بے حد متناسب ہو۔ چنانچہ اسے 11 فٹ کی 2 حسینائیں ملی ہیں۔ اب وہ ان کی فگرز کا اندازہ بھی کر سکتا تھا۔ 72، 44، 172 وہ اس کے کسی کام کی بھی نہیں تھیں، بس ان میں ایک خوبی اس کے مطلب کی تھی، وہ اس کی تابع دار تھیں۔ اس خوبی سے وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ وہ سوچتا رہا اور غور کرتا رہا۔ بالآخر وہ سمجھ گیا کہ ان حسین بلاؤں سے پیچھا چھڑانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اسے ایک حل سوجھ گیا تھا، مگر اس وقت اسے رضوان پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ اسے سزا دینا چاہتا تھا۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا، 1:30 بجا تھا۔ وہ اٹھ کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا۔ وہاں وہ دونوں آرام کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ اٹھنے لگی۔ لیٹی رہو، اس نے کہا۔ یہ بتاؤ کہ تم میری ہر بات مانو گی؟ جی ہاں، ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے۔ کس نے دیا ہے حکم؟ یہ تو ہمیں نہیں معلوم، بس ہم یہ بات جانتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اب میرا حکم ہے کہ تم سامنے والے بنگلے میں رضوان کے پاس چلی جاؤ اور وہیں رہو۔ تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑنا، اور ہاں، تم کسی سے یہ نہیں کہو گی کہ تم میرے لیے بھیجی گئی ہو، اور تم رضوان کی ہر بات مانو گی، مگر بنیادی طور پر میری ہی تابع دار رہو گی۔ ایسا ہی ہوگا آقا۔ وہ دونوں اٹھنے لگیں۔ ذرا احتیاط سے فانوس کا خیال رکھنا۔ ان کے جانے کے بعد وہ ڈرائنگ روم میں فون کے پاس بیٹھا، ٹیلی فون ڈائریکٹری میں کام کے کچھ نمبر تلاش کرتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ اس رات نیند اس کے نصیب میں نہیں ہے۔ یہی بہت ہے کہ اس نے بہت بڑے مسئلے کو بہت ہی کم وقت میں حل کر لیا تھا۔ اسے بیٹھے مشکل سے 15 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ وہ مسکرایا۔ سب کچھ توقع کے مطابق ہو رہا تھا۔ اس بار تو رضوان کے دیوتا ہی کوچ کر گئے، کچھ اس لیے بھی کہ یہ افتاد اس کے لیے خلاف توقع تھی۔ وہ تو خوش ہو رہا تھا کہ اس نے سلیمان کو اس بار سزا دی ہے
اور ٹھیک ٹھاک سزا دی ہے۔ اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں وبال میں آ گیا ہے۔ ان بلاؤں کو تو سلیمان کے پاس جانا تھا، وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کی ہر بات مان رہی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ اسے تنہا چھوڑنے پہ آمادہ نہیں تھی۔ یہی سب سے بڑی مصیبت تھی۔ ان کی موجودگی میں وہ ٹھیک طرح سے سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو اس نے سلیمان کا نمبر ملایا۔ تیسری گھنٹے کے بعد ہی ریسیور پہ سلیمان کی آواز ابھری۔ یہ تم نے میرے ساتھ کیا کر دیا؟ رضوان نے چھوٹتے ہی کہا۔ کون؟ رضوان؟ سلیمان کی آواز نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ بنو مت، تم جانتے ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں ان دو بلاؤں کا کیا کروں جو تم نے میرے سر منڈ دی ہے؟ پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تم البتہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو۔ تم اتنے وثوق سے کیوں کہہ رہے ہو؟ اس لیے کہ وہ دونوں بلائیں میری خواہش کے نتیجے میں تم پر نازل ہوئی تھی، تو تم اعتراف کر رہے ہو کہ تم نے میرے ساتھ برائی کی تھی۔ میری وجہ سے تمہیں 20 کروڑ روپے ملے ہیں، میری وجہ سے تمہیں یہ بنگلہ ملا ہے۔ اس وقت تو تم نے کوئی شکایت نہیں کی۔ میں تو اب بھی شکایت نہیں کر رہا ہوں، تم ہی شکایت کر رہے ہو، صرف اس لیے کہ اپنے کھودے ہوئے گڑھے میں خود ہی گر گئے ہو۔ رضوان کو تسلیم کرنا پڑا کہ سلیمان ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس نے لہجہ بدلتے ہوئے لجاجت سے کہا، پلیز میری مدد کرو۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ یہ بتاؤ کہ تم نے کس ترکیب سے ان سے پیچھے چھڑایا ہے۔ یہ تو ٹریڈ سیکرٹ ہے، میں نہیں بتاؤں گا۔ تو جیسے اپنی جان چھڑائی ہے میری جان بھی چھڑا دو، رضوان گڑ گڑایا۔ تم خود ہی کچھ کرو پلیز سلیمان، میں مصیبت میں ہوں، میری مدد کرو، تم میرے دوست ہو۔ تمہارے خیال میں تو تمہارا بدترین دشمن ہوں میں۔ میرے خیال کو چھوڑو، تم جانتے ہو کہ تم میرے کیا ہو۔ میں تو تمہارا دوست ہی ہوں اور رہوں گا، بے فکر رہو، میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا۔ مسئلے کا حل تو میں نے سوچ ہی لیا تھا، میں نے یہ سوچ کر انہیں تمہاری طرف بھیجا کہ ذرا تمہیں بھی اندازہ ہو جائے، ورنہ میں تو تمہارا ہمیشہ بھلا ہی چاہتا ہوں، برا نہیں۔ اب تم ایسا کرو کہ انہیں سونے کا حکم دو، خود بھی سو اور مجھے بھی سونے دو، صبح میں تمہارے گھر آؤں گا۔ پلیز سلیمان، مجھ پر اعتماد کرو اور بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ رضوان نے ریسیور رکھا تو وہ مطمئن تھا، اسے بس سلیمان کی ہدایت پہ عمل کرنا تھا۔ ٹھیک اسی وقت ثقیلہ باطل کو سب کچھ تفصیل سے بتا رہی تھی، البتہ اس نے اپنی توہین والا حصہ چھپا لیا تھا۔ باطل ہنسنے لگا، یہ تو بہت برا ہوا بیچارے کے ساتھ، اتنی حسین عورت کی ایسی آواز سن کر کیا گزری ہوگی اس پر۔ ایسا لگا کہ کسی نے ٹھنڈے پانی کی بالٹی انڈیل دی ہو اس پر۔ ثقیلہ بھی ہنسنے لگی، لیکن بیچارہ نہ کہو اسے، یہ آدمی بڑے طوطا شیشم ہوتے ہیں۔ ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ باطل نے اسے غور سے دیکھا۔ اس نے اپنے بہترین دوست سے اس طرح نظر پھیری کہ یقین نہیں آتا۔ ثقیلہ نے جلدی سے بات بنائی، لیکن اس کی ذہانت پر مجھے رشک آتا ہے، اس نے خواہش سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے دوست پر کیسا عذاب مسلط کیا ہے، یعنی میرے شکار پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ باطل نے کہا، اس بیچارے پہ نہ جانے کیا گزری ہوگی۔ بہرحال تمہارا کام تو ہو گیا، اب میری باری ہے۔ تمہارا کیا پروگرام ہے؟ بس کام شروع کروں گا۔ اس دوہری لمبی تڑنگی استاد نے اسے ویسے نڈھال کر دیا ہے، میں اسے آسانی سے شکار کر لوں گا۔ میں کل ہی جاؤں گا اس کے پاس۔ وش یو گڈ لک، کیونکہ وہ مجھے زیادہ ہی چالاک اور خطرناک لگتا ہے، دیکھیں گے۔ سلیمان 10 بجے کے قریب رضوان کے گھر پہنچا۔ رضوان بیدار ہو چکا تھا، اس کی متورم آنکھوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ٹھیک طرح سے سو نہیں سکا ہے۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، وہ دیو قامت عورتیں سر پہ مسلط ہوں تو کون سو سکتا ہے؟ خدا کے لیے کچھ کرو یار، رضوان اسے دیکھتے ہی گڑ گڑایا۔ سب ہو جائے گا، پریشان نہ ہو، سلیمان نے دلاسا دیا۔ پہلے تم مجھے اپنی تیسری خواہش دکھاؤ، قیامت ہوگی قیامت۔ رضوان کھسیا گیا، قیامت ہے، نظر کے لیے بھی اور سماعت کے لیے بھی۔ سلیمان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، قیامت اس کے سامنے آئی تو وہ اسے دیکھتے کا دیکھتا ہی رہ گیا۔ تو اپنے لیے یہ حسینہ اور میرے لیے یہ عفریت۔ رضوان جھیپ گیا، ابھی صرف دیکھا ہے، ذرا سن بھی لو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی تیسری خواہش سے کہا، میرے دوست سے کچھ بات کرو۔ آپ کیسے ہیں؟ حسینہ نے کہا۔ سلیمان پہلے تو اس کی آواز سن کر گھبرایا، پھر ہنسنے لگا۔ رضوان کا منہ بن گیا، اس نے حسینہ سے کہا، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس کے جانے کے بعد رضوان سلیمان کی طرف مڑا، میں اس سے بھی پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں۔ سلیمان کہنا چاہتا تھا کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اسے بس اتنا حکم دے دو
کہ وہ کبھی زبان نہ کھولے۔ اس کے بعد ایشی ایش، لیکن اس نے رضوان سے یہ بات نہیں کہی۔ جانتا تھا کہ یہ بھی دشمنی ہوگی۔ شیطان کی عنایت سے پیچھا چھوٹنے ہی میں عافیت ہے۔ یہ کام بھی ہو جائے گا، مگر کیسے؟ دیکھتے رہو، میں ابھی ایک جگہ اور جا رہا ہوں، تم میرا انتظار کرو۔ ٹیلی فون ڈائریکٹری سلیمان کا مسئلہ حل نہیں کر سکی تھی۔ سرکس والوں کے پاس ٹیلی فون کی سہولت نہیں ہوتی، وہ تو بنجارے ہوتے ہیں۔ ان دنوں شہر میں روسی سرکس آیا ہوا تھا۔ سلیمان سیدھا سرکس کے مینیجر کے پاس چلا گیا۔ اس نے مینیجر کو تینوں عورتوں کے متعلق بتایا۔ مینیجر پہلے تو بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا، مگر جب سلیمان نے کہا کہ وہ خود چل کر دیکھ لے تو وہ اس کے لیے آمادہ ہو گیا۔ تینوں عورتوں کو دیکھ کر مینیجر کی بانچیں کھل گئیں۔ اس کی خوشی دیدنی تھی۔ پھر وہ سلیمان کے ساتھ باہر آ گیا۔ مگر انہیں کنٹرول کون کرے گا؟ اس نے تشویش سے کہا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، یہ نہایت تابعدار ہیں، ہر حکم مانیں گی۔ مگر خوبصورت عورت کی آواز بہت بھیانک ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اسے بھی کسی ایکٹ میں استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ ایکٹ بہت کامیاب ہو سکتا ہے، سلیمان نے کہا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم ان کے عوض آپ سے کچھ بھی نہیں لے رہے ہیں۔ انہیں لے جانا بھی تو ایک مسئلہ ہوگا، مینیجر نے پرخیال لہجے میں کہا۔ یہ آپ کا درد سر ہے، کہیں تو میں کہیں اور بات کروں؟ ارے نہیں، مینیجر نے جلدی سے کہا۔ میں انہیں لینے کب آؤں؟ رات 1 بجے۔ مینیجر چلا گیا۔ سلیمان نے پوری بات رضوان کو بتائی۔ رات 1 بجے تمہیں ان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تم اپنی والی کو حکم دو اور میں اپنے والیوں کو سمجھا دوں گا۔ انہیں اب عمر بھر اس مینیجر کی تابعداری کرنی ہے۔ اب میں چلوں گا۔ تم مجھے ان کے پاس چھوڑے جا رہے ہو، رضوان نے گھبرا کر کہا۔ ان سے تمہاری جان چھڑوانے کا بندوبست کر دیا ہے، اب مجھے پریشان نہ کرنا۔ رات کا معاملہ بھی خود ہی نمٹا لینا۔ رضوان احتجاج کرنا چاہتا تھا، مگر اسے ہمت نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت سلیمان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا۔